دنیا میں 6 مسلمان، کتنے مسلمان؟ 6 مسلمان، 7ویں نمبر کی ایک مسلمہ ایک لیڈی ہیں جن کا نام حضرت سمیہ ہے۔ حضرت سمیہ نے نبی کا کلمہ پڑھا، آپ کے بیٹے حضرت عمار اور آپ کے شوہر حضرت یاسر نے بھی آپ کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ظالم کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ حضرت سمیہ نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی پر دین لے آئی ہیں۔ ظالموں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ابو جہل اندر پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا حضرت سمیہ سے، سمیہ میں نے سنا ہے کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت سمیہ نے کہا، ابو جہل تو نے صحیح سنا ہے، ہاں میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، سمیہ نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ ہم تمہارے گھر میں آگ لگا دیں گے۔ تو حضرت سمیہ نے کہا تھا کہ میں نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں، میں نے مدینے کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سمیہ اور آپ کے شوہر حضرت یاسر اور آپ کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا اور اپنے قید خانے میں لے گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حضرت سمیہ کے گھر پر آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد یہ اپنے قید خانے میں لے گیا۔ اللہ اکبر۔ صبح کا سویرا ہوا، جو حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے ہاتھوں میں جو زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، حضرت عمار اور حضرت یاسر کی جو زنجیریں تھیں وہ پاگل بچوں کے ہاتھوں میں تھما دی۔ کبھی وہ پاگل بچے حضرت عمار حضرت یاسر کو کبھی نالے میں لے کر جاتے، کبھی گندگی میں لے کر جاتے، کبھی روٹوں پر گھسیٹتے۔ حضرت سمیہ کے بالوں کو پکڑا گیا۔ پیارے مسلمانوں، پکڑنے کے بعد حضرت سمیہ کو بھی روٹوں پر گھسیٹا جاتا، اس لیے پریشانیاں دی جا رہی تھیں کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ہم تم کو مالا مال کر دیں گے۔ حضرت سمیہ نے کہا تھا، ابو جہل میں نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور تو نے میرا جو گھر جلایا ہے، اللہ اگر مجھے 100 گھر بھی دیتا تو میں نام نبی پر ایک ایک کو اپنے نبی کے نام پر قربان کر دیتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرم ریت پر لٹایا گیا مسلمانوں، اور لٹانے کے بعد ابو جہل نے اپنے غلاموں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، جاؤ گلمے کے لائے جائیں۔ اللہ اکبر۔ گلمے کو لایا گیا، گلمے کو بالکل سرخ کیا گیا، بالکل لال کیا گیا۔ اب حضرت سمیہ کے بدن پر وہ ٹھوکی گئی، یعنی کہ گاڑ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، کتنا درد ہو رہا ہوگا، وہ نرم نرم جسم پر کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن حضرت سمیہ کی زبان پر نبی نبی کے ترانے تھے، نبی نبی کے ترانے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کبیرہ۔ ابو جہل کہنے لگا، اے سمیہ کیا نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑو گی؟ تو حضرت سمیہ کہتی ہیں، نہیں 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 چھوڑوں گی، میں نے مصطفیٰ کا جب کلمہ پڑھ لیا ہے، میں کسی دنیا دار کے ہاتھوں پہ نہیں بلکہ مدینے کے مختار کے ہاتھوں پر بکی ہوں۔ تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اتنے میں میرے نبی کا گزر ہوا، ہونے کے بعد حضرت سمیہ میرے نبی کو دیکھ کر کہنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت سمیہ کو یہ کہتے ابو جہل نے دیکھا تو بالکل چورنگ میں ہو گیا، اس کے کان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا، اے سمیہ کیا تو نے کیوں پڑھا، اپنے نبی کو دیکھ کے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ تو حضرت سمیہ کہتی ہیں، جب میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیتی ہوں تو میری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ابو جہل اتنا ظالم بادشاہ تھا، اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ حضرت سمیہ کو ایک مرتبہ اکیلا دیکھ کر ان کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا، نیزہ ہوا میں لہرایا، اور لہرانے کے بعد حضرت سمیہ کے اوپر ایسا وار کیا کہ حضرت سمیہ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی شہید ہونے والی کوئی اگر خاتون ہے تو حضرت سمیہ نے سب سے پہلے شہیدوں میں شہید ہونے والی خاتون کا نام حضرت سمیہ ہے، اور جن کی خاطر خون دیا ہے تو حضرت سمیہ نے دیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے
فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔